نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہے اللہ کے پیاروں، اس کے نبیوں کا، اس کے رسولوں کا، ان پر کروڑوں سلام۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمین سے مٹی منگوائی تھی۔ کہا جاتا ہے 60 کلرز، 60 رنگوں کی اور مختلف کیفیات والی مٹیاں وہ لے جائی گئی تھی۔ ان میں سفید بھی تھی، سرخ بھی تھی، زرد بھی تھی، گہرے رنگوں والی جن کو ہم سیاہ کہہ دیتے ہیں، مختلف ان کے مزاج بھی، نرم، سخت، تلخ، نمکین، پھیکی، ترش۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں کے مزاج میں بھی کچھ نرم ہوتے ہیں، کچھ سخت ہوتے ہیں، کچھ بہت سخت اکھڑ قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ مٹیوں کا اثر، ہر مٹی کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے جو اس میں تاثیر رکھی ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قرآن میں ہے جب ان کو اتارا گیا تو کہا گیا تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو انسانوں کی دشمنیاں سگوں میں ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں میں ہو جاتی ہیں، دوستوں میں ہو جاتی ہیں، ایک شہر ایک محلے والوں میں ہو جاتی ہیں، ایک ملک اور دوسرے ملک والوں سے ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ تہذیب، ثقافت، طرح طرح کے حوالوں سے دشمنیاں، مخالفت ہوتی ہے، انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو طریقے بتائے گئے۔ آپ دشمنی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں۔ نبیوں نے جو دعائیں کی، دیکھیں حضرت آدم سے ظاہری طور پر ایک کام ہوا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دعا ہمیں بتا دی گئی اور وہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ تو ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ دعائیں یاد، کیونکہ نبیوں کی دعائیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی اور وہ قبول ہوئی۔ ان سے بہتر دعائیں کون سی ہوں گی؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں سکھا دی، ہم اپنی دعائیں اپنے لفظوں میں کرتے ہیں، ان لفظوں میں کریں گے جو قبول ہو چکے، کتنی اچھی بات ہوگی۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس انسان کا جب سلسلہ چل نکلا، حضرت آدم کی اولاد پھیل گئی، پھر حضرت شیس، پھر حضرت ادریس، اس کے بعد تشریف لائے حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ نوح ان کا نام نہیں ہے، وہ بہت زیادہ نوحہ کرتے تھے اللہ کے خوف سے، اس لیے ان کو نوح کہا گیا۔ عبرانی زبان میں جس کو ہبرو کہتے ہیں یا سریانی زبان میں، ان کا نام یشکر بتایا جاتا ہے، جس کے معنی بنتے ہیں عبد الغفار کے۔ تاہم قرآن میں نوح کا لفظ آیا ہے، بڑی شان والے نبی۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ نبیوں میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ وقت گزارا۔ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، قرآن میں ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، یعنی 1000 میں سے 50 برس کم، تو 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے دن رات۔ قرآن میں پوری ایک سورت ان کے نام کی ہے، اس کا نام ہی سورہ نوح ہے۔
بڑے درجے والے نبی ہیں، بڑی شان. 1600 برس تک عمر بتائی جاتی ہے ان کی، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آئیے اس کی وجہ بتاؤں. حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے، چونکہ رواج پا چکا تھا بت پرستی کا قابیل کی وجہ سے، کفر اور یہ نافرمانی کا رواج پا چکا تھا. قابیل حضرت آدم کے وہ بیٹے جنہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، الگ جا کے بس گئے تھے، اور ایک حرام کاری کا سلسلہ چل نکلا تھا. زمین میں کب فساد ہوگا؟ جب نافرمانی ہوگی، جب برائی ہوگی، جب خرابی ہوگی. لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے کی بجائے شیطان کا کہنا ماننے لگ جائیں گے تو امن نہیں رہے گا، پھر برکت نہیں رہے گی. وہی ہوا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ کا مطلب حق بات کو پہنچانا لوگوں تک. تو وہ پہنچا رہے ہیں، قوم نہیں مان رہی، مذاق کر رہی ہے. نبیوں کا استہزاء، تمسخر کافروں نے کیا. آج اگر کوئی مسلمان کہلانے والا کسی نبی کے لیے کوئی ہلکی بات کرے تو وہ کافروں کا طریقہ اپنائے گا اور اپنے ایمان کو ضائع کرے گا، کیونکہ کسی نبی کی توہین کفر ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. اور میرا حکم مانو اور اطاعت کرو، کہنا مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا. ہمیں کبھی کبھی پکڑ نہیں ہوتی، مہلت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مہلت بڑی خطرناک ہوتی ہے، یا تو بندہ سنبھل جاتا ہے یا اور بگڑ جاتا ہے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے. آپ چیزیں نہیں کھاتے، جی اس سے کھانے سے یہ نقصان نہ ہو جائے، اس کے بعد یہ کھا لوں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو جسم کی پرواہ ہے، جسم جس نے بنایا ہے اس رب کی بھی تو پرواہ ہونی چاہیے. رزق کی تلاش کر رہے ہیں تو رزق دینے والے کے لیے بھی تو کچھ وقت ہونا چاہیے. ہم دنیا میں گم ہو گئے، جو ہماری بھلائی کی چیزیں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی. آپ یقین رکھیں جو رب کا کہنا مانتا ہے رب تعالیٰ اس پر بہت مہربانی فرماتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، دیکھو اگر عذاب آ گیا تو پھر نہیں بچو گے. اگر تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تو قیامت کے دن بہت بڑے عذاب کا تمہیں میں خوف دلاتا ہوں. تمام طرح سے قوم کو سمجھایا، پیار سے، مختلف انداز سے. قوم پر کیا اثر ہوا؟ قرآن میں ہے نا، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات حق کی طرف بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑھ گیا، یہ اور زیادہ دور ہوتے گئے. اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ درمی کی اور بڑا غرور کیا. قوم نے کہا اگر آپ نے ہمیں تبلیغ نہ چھوڑی اور یہ ہمیں ڈر سنانا بند نہ کیا تو آپ کو سنگسار کیا جائے گا. گالیاں دینے کا ذکر طرح طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا. یہ قوم کیوں رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا جرم ہے نوح علیہ السلام کا؟ حق سکھانا.
رب کی طرف لانا. آج بھی جو حق کی طرف بلائیں انہیں مشکلات آتی ہیں، مگر حق پر ثابت قدمی کامیابی دلاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیان جاری ہے. آج کی نشست کا وقت پورا ہو چکا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. باقی باتیں آئندہ نشست میں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.